اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور روشن کی باتیں، فیصلے کی روشن کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن پاک نازل کیا ہے وہ رمضان مبارک کی عظیم ساعتوں میں نازل فرمایا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ حضرت امام ابن اساکر علیہ رحمہ نے روایت کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف رمضان المبارک کی پہلی شب میں نازل کیا۔ یہ ماہ رمضان المبارک حضور کی امت کے لیے تو باعث اجر اور باعث برکت ہے ہی ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی۔ ہاں جی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر جب صحائف نازل ہوئے، ہمارے نبی پر کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک، اور ان کے اوپر صحائف نازل ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صحائف رمضان کی پہلی شب میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے، یعنی ان کی کتاب رمضان شریف کے اندر نازل۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات جو ہے، تورات شریف، وہ رمضان مبارک کی چھٹی شب نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو رمضان مبارک کی چھٹی شب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی جی؟ انجیل۔ کون سی نازل ہوئی جی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات۔ یہ سادہ سادہ چھوٹے چھوٹے سوالات اور ان کے جوابات آپ ذہن میں رکھیں، برکت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کیا نازل ہوئے؟ صحف، صحائف۔ صحائف کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، صحف کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوئے؟ تورات۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ تورات۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوئی؟ انجیل، ٹھیک ہے۔ اور زبور کس پہ آئی؟ داؤد علیہ السلام پر، اللہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی وہ رمضان مبارک کی 18ویں شب ہے۔ رمضان مبارک کی 18ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف کو نازل فرمایا۔ رمضان مبارک کے اندر اچھا، پھر یہ رمضان اکثر نا جی لوگ کہتے ہیں رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان آیا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے اس کو منع فرمایا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہ کہو رمضان آیا، رمضان گیا، بلکہ یوں کہو ماہ رمضان مبارک آیا، ماہ رمضان مبارک گیا، یا رمضان کا مہینہ آیا یا رمضان کا مہینہ گیا، ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان مبارک آیا، اچھا جی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم صرف خالی رمضان نہ کہیں؟ تو فرمائے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، یہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اس لیے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو اتنا وہ ہارڈ نہیں کر دینا چاہیے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، یہ اسی طرح رمضان کا مہینہ جس طرح رجب نام ہے، شعبان نام ہے، اس طرح یہ رمضان بھی نام ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی برکتیں اپنی ہی ہیں۔ پورے سال کے 11 مہینوں میں کبھی فجر کی نماز میں مسجدوں میں اتنی رونق دیکھی آپ نے؟ فجر کی نماز ہو، مسجد بھری ہو، عقل نہیں مانتی، لیکن ماہ رمضان مبارک کہتا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو پھر میں ایسا کر کے دکھاتا ہوں۔ تو پھر یہ میرے اللہ کی وہ ہے نا کرام، معجزات ہیں، اس کے معجزات ہیں۔ رمضان مبارک کے ایام میں عام نمازوں میں بھی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، قید کر دیا گیا، شیطانوں کو قید۔ اچھا حدیث پاک کے اندر آتا ہے بڑے بڑے شیطان اللہ قید کر دیتا ہے، بڑے بڑے شیطان،
اللہ قید کرتا ہے جنات اور سرکش جنات اور شیطانوں کو، لیکن چھوٹے چھوٹے کھلے رہتے ہیں، شیطان بڑے قید ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، مسجدوں سے جوتیاں چوری کرنے والے، مسجدوں کے لوٹے اور ٹوٹیاں اتارنے والے، ہاں جی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ میں رمضان مبارک سے پہلے 57 قرآن پاک لے کے آیا تھا اور سارے رمضان کے 2 دنوں کے اندر غائب ہو گئے، سونے تجویدی بڑے خوبصورت سے، اور سارے غائب ہو گئے۔ اب یہ قرآن کس نے اٹھایا؟ میں سپارے لے کے آتا ہوں، بچے پڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے، تو کئی مرتبہ ان سے کہتا ہوں جاؤ اپنے ابو سے کہو لے کے آئیں، ارے نہیں پیسے ہوتے تو ان سے کہتا ہوں بھائی لے کے آؤ، چلو شاباش۔ لیکن جب لے کے آتا ہوں نا، جو اچھے اچھے سپارے ہوتے ہیں وہ لے کے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کون غائب کرتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے شیطان غائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، چھوٹے چھوٹے شیطان یہ چیزیں کرتے ہیں۔ ابھی جو ان شیطانوں کے سپیریئر ہوتے ہیں نا جی، سپیریئر، وہ دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے رمضان کے مہینے میں بھی۔ اب بڑا شیطان تو قابو ہو چکا ہے نا، اس لیے مسجدیں بھر گئی ہیں، اور چھوٹے شیطانوں کو ہم نے قابو کرنا ہے، ان چھوٹے شیطانوں کو ہم نے قابو کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ صرف اتنا ہی کہہ دینا یار ماہ رمضان المبارک میں تو آپ نماز پڑھ لیا کریں، یہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، یہ پھٹو، اتنا ہی آپ کہہ دینا یار اس میں تو شرم کرو، اس میں تو ماہ رمضان المبارک میں نماز پڑھو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹے شیطان بھی قید ہو جائیں گے۔ بڑے اللہ نے قید کر دیے ہیں، چھوٹوں کے لیے ہمیں کہہ دیا تم ان کو قید کرو۔ ان کو آپ نماز کی اگر تلقین کریں گے نا انشاءاللہ تعالی العزیز، یہ شیطان بھی بھاگ جائیں گے۔ اور اس مہینے میں اگر یہ پریکٹس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید یہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ان کے گناہ دھل جائیں گے، اور باقی 11 مہینوں پر بھی اللہ اپنی رحمت ان کے اوپر نازل کر دے گا۔ دیکھو نا جی، ہم تو دعا کر سکتے ہیں نا، یا اللہ بڑے شیطانوں کو تو نے بند کر دیا ہے، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ یا اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم اس کو قابو کر لیں۔ نفس کیسی بلا ہے، کیسا خوفناک شیطان ہے۔ جو میرے پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے ہیں جو تھوڑا سا عالمی سطح پر نظر رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جیفری ایپسٹین کی فائلیں اس وقت آؤٹ ہوئی ہیں، 30 لاکھ کے قریب اس کی رپورٹ کے صفحات باہر آئیں، 30 لاکھ کے قریب اس کی رپورٹ کے صفحات باہر آئے۔ اور میں زیادہ نہیں کہتا، انسانیت کا سب سے مکروہ ترین چہرہ، انسانیت کا سب سے مکروہ ترین چہرہ وہ جیفری ایپسٹین تھا۔ اچھا، اب باقی ساری جو ہے نا جی ساتھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اکیلا قصوروار تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں 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 نہیں، اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک پورا سسٹم، پورا نظام اور پوری پیچھے فل سپورٹ نہ ہو۔ بغیر سسٹم کے، بغیر پوری ایک ٹیم کے کبھی بھی کوئی بھی کارنامہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اپنے کسی جو ساتھی نہیں جانتے نا یہ جیفری ایپسٹین کیا بلا تھی، اپنے کسی ساتھی سے جو یہ جانتا ہے اس سے آپ کیجئے گا کہ مسجد کے مصلی کا تقدس یہ ہے کہ ایسی گندی باتیں اور ایسی جو ہے نا انسانیت سوز باتیں یہاں پر نہ کی جائیں۔ بس اتنا دیکھ لیجئے گا کہ شیطان، اگر آپ نے زندہ شیطان دیکھنا ہے، زندہ شیطان، تو جیفری ایپسٹین کو دیکھنا، یہ ہوتے ہیں۔ اور صرف وہ شیطان اکیلا نہیں رہا بلکہ اس نے اپنی نسل تیار کی ہے، پوری باقاعدہ اس نے نسل تیار کی ہے اپنی، جو ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے جانشین موجود ہیں جو اس مکروہ معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہیں، یہ شیطان ہم نے قابو کرنا ہے، جو ہمارے اندر کے شیطان بیٹھا ہے، یہ خطرناک شیطان اگر یہ ہدایت پر آ جائے سبحان اللہ، پھر یہ بن جاتا ہے جنید بغدادی، پھر یہ بن جاتا ہے داتا علی حجویری، یہ بن جاتا ہے پھر خواجہ غریب النواز، پھر یہ بن جاتا ہے داتا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، پھر یہ بنتا ہے۔ اور اگر یہ اندر کا شیطان ہمارے قابو سے باہر ہو جائے تو پھر یہ بنتا ہے جیفری ایپسٹین۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اقبال نامی ایک شخص، یعنی وہ جس نے قصور کے اندر 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیا تھا،
پھر وہ بنتا ہے یہ جو ہمارے میانی صاحب کے قبرستان سے 2 بھائی پکڑے گئے تھے جنہوں نے 300 مردے قبروں سے نکال کر زندہ وہ پکا کے کھا گئے. پھر وہ عورت بنتی ہے جو اپنے شوہر کو ذبح کرنے کے بعد اس کو پکا کے کھا گئی. اور پکڑی کیسے گئی؟ اس کے پاؤں رہ گئے تھے ابھی وہ پکا کے نہیں کھائے تھے. پھر یہ شیطان باہر آتا ہے. پھر ایسا شیطان کہ جو قابو میں نہ آئے، یہ اندر کا شیطان. یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ یہ اندر کے شیطان کو مارنا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے سینٹر میں کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیلی بٹن کو کیا کہتے ہیں؟ ہم پنجابی میں کہتے ہیں دھنی، ہم کہتے ہیں دھنی ناف. یہ سینٹر میں اللہ نے رکھی، سینٹر میں بالکل اوپر رحمانیت ہے، اللہ کی سلطنت کی اس کے اوپر ساری کاروائیاں ہیں. دل ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، جن سے ہم ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اس ناف سے نیچے شیطان کی سلطنت ہے. اللہ نے ہر چیز کو اس کے سینٹر میں ناف رکھ کے نہ بتا دیا ہر چیز کو اپنی حد میں رکھو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہر چیز کو اپنی اپنی حد میں رکھو، حد سے بڑھنے نہیں دینی. اگر نیچے والا پروگرام اوپر آ گیا تو انسان کی وہ مکروہ شکل ہمارے سامنے آئے گی کہ پھر رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. اور اگر وہ رحمانیت والا حصہ تمہارے نیچے بھی قابو کر گیا، تمہارے نفس پہ قابو کر گیا، پھر ایسے خوبصورت اللہ کے نیک بندے بنو گے کہ پھر اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں. ولیوں کو سینگ نہیں لگے ہوتے، ولی ہم میں سے ہی ہوتے ہیں. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ یاری اتنی لگا لیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ہن تو میرے نال یاری لا لی، بس ہن بے خوف ہو جا. ہے جی وہ لگا ہوا نا جی، اگر لگ جائے کرفیو لگ جائے اور کرنل صاحب کا بندہ یار ہو تو کرنل صاحب کہتے ہیں فکر کرنے دی لوڑ نہیں، جا بے فکر ہو کے جا، میں ہاں نا تیرے نال، کسی جرت نہیں تینوں پھڑ جائے، کیونکہ میں سارا کچھ حساب کتاب کر سکنا. اگر آپ کے ملک کا اتنا سا افسر اس کے ساتھ آپ کی یاری ہو جائے اور آپ کو وہ کہے تجھے اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ تیری یاری لگ گئی ہے، تو یار وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے ذرا میرے ساتھ یاری تو لگا کے دیکھنا، پھر میں تجھے کہوں گا اس نے تو صرف دنیا میں کہا تھا. میں تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں نہ دنیا میں نہ آخرت میں تجھے کہیں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، میرا یار ہے تو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انسان ہر ایک کے ساتھ پھڈا لے لے لیکن انسان کبھی کسی نیک بندے کے ساتھ پھڈا نہ لے. انسان وزیر کے ساتھ لے لے، مشیر کے ساتھ لے لے، ہر ایک دنیا کے بندے کے ساتھ پھڈا لے لے، ان کی محدود طاقتیں ہیں. اللہ والوں کے ساتھ پھڈا کبھی نہیں لینا، کیونکہ ان کے پیچھے ان کے رب کریم کی قوت اور طاقت ہے. ان کا اللہ ارشاد فرماتا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس بندے نے میرے کسی ولی سے، یعنی ولی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سینگوں والی سرکار، ہواؤں میں اڑنے والی سرکار، پانیوں پہ چلنے، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا. اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا، سچ بولنے والا، حلال کمانے والا، یعنی یہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اسی کو دوست کہتے ہیں. یعنی ہم نے کوئی دیومالائی قسم کی مخلوقات کو ہم نے تصور کر لیا یہ اللہ کا ولی ہے. یہ سارے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے. یہاں پر کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، غیبت کرنے والا نہیں ہے، حسد کرنے والا نہیں ہے، کینہ رکھنے والا کوئی نہیں. یہاں پر کوئی حرام کھانے والا نہیں بیٹھا ہوا، یہاں پر کوئی کسی کا حق کھا کے نہیں بیٹھا. تو یہی تو چیز اللہ چاہتا ہے. آپ نے یہ کام کرنا ہے، بس حق نہیں کھانا کسی کا، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، کینہ نہیں رکھنا. یہ سارے معاملات آپ قابو کر لو. اللہ کہتا ہے تو میرا یار ہے، تو میرا یار ہے. میں تجھے دنیا کے اندر بھی سرخرو کروں گا، آخرت میں بھی سرخرو کروں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.